الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام مدغاسکر کے اس امام بارگاہ کی 16 رمضان کی مجلس ہے، یہ 16 رمضان۔ امام علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، 2 دن بیچ میں گیپ ہوا، امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر آج سے اسی ٹاپک پہ میں واپس آیا کہ جو ٹاپک میں نے 11 رمضان کو شروع کیا تھا۔ امام علی کا شیعہ اٹس اے بگ آنر ہونا۔ اللہ قرآن میں بول رہا کہ قد افلح المومنون، مومنین کے لیے جتنے مومن ہیں ان کے لیے نجات ہے۔ ہم اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ رمضان کے یہ روزے رکھنا، یہ رات رات بھر عبادت کرنا، اعتکاف میں جانا، یہ صبح سے شام تک فاخر رہنا، کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ ریزن یہی ہے نا کہ ہم کو نجات ملے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مرنے کے بعد ہم کو جنت ملے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اس کے دل کی یہ خواہش نہیں ہے کہ جنت ملے۔ کوئی جاننا چاہتا ہے جہنم میں؟ کیوں نہیں جانا چاہتے بھائی؟ دیکھیے بولنا آسان ہے، گو ٹو ہیل، بہت آسانی سے بولتے گو ٹو ہیل۔ بولنے سے کوئی ہیل کو نہیں جاتا، عمل سے ہیل کو جاتا۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ ہیل کو جو جاتا، جہنم میں جو جاتا انسان، وہ اپنے عمل سے جاتا۔ اگر تمہارا عمل اچھا ہے، اللہ بولا سیدھا سیدھا جو میں بتا رہا اس پہ عمل کرو، سیرت علی پہ اپنی زندگی کو گزارو، تو تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے، دنیا میں کچھ نہیں۔ بلیو می، اگر دنیا میں کچھ ہوتا، غور سے سننا، دنیا میں اگر کچھ ہوتا تو امام علی کبھی دنیا کو طلاق نہیں دیتے۔ امام علی نے دنیا کو طلاق دے کے بتایا کہ دنیا میں، دنیا ایک ببل کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اتنا کم عرصہ انسان دنیا میں رہتا۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ ہماری پوری زندگی اسی دنیا میں، انصاف سے بولے ہر انسان سٹرگل کس کے لیے کر رہا ہے؟ آپ مدغاسکر میں جو بھی سٹرگل کر رہے، جو بھی محنت کر رہے، کس کے لیے کر رہے؟ اسی دنیا کے لیے نا۔ 24 گھنٹے زیادہ ٹائم دنیا میں کمفرٹ لینے کے لیے آدمی زندگی گزارتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ پورا بزنس کر رہے، 24 گھنٹے آپ سٹریس میں ہیں، 24 گھنٹے آپ کے دماغ میں کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، جتنی پلاننگ کر رہے آپ، جتنی پلاننگ، مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے کہ جو دنیا کی پلاننگ نہیں کرتے، لیکن میکسیمم لوگ دنیا کی پلاننگ کرتے۔ 95% سمجھا، ہر انسان کی ایک ہی ایم ہے کہ میں دنیا میں کوئی چیز کو حاصل کروں، دنیا میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، اتنا پیسہ کما لوں، یہ کروں سب دنیا۔ لیکن کوئی یہ پلان نہیں کرتا کہ مجھے جنت کے لیے کیا کرنا ہے، اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، مومن بننے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو میں نے کچھ صفات امام رضا غریب سے آپ کو بتائی تھی، پھر بیچ میں غائب ہو گیا۔ پہلی صفت، غور سے سنو، پہلی یہ جو امام نے بتایا وہ تو اپنی جگہ پہ صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، شیعہ میں ہونی چاہیے، مومن میں ہونی چاہیے۔ اگر ریئلی تم علی کے شیعہ بننا چاہتے، بہت امپورٹنٹ ہے، ریئلی امام علی کے شیعہ بننا چاہتے تو رزق حلال کھاؤ۔ آپ نے کتنی آسانی سے سنا نہیں؟ آپ بولتے یار میری تو رزق حلال ہی ہے، میں نہیں بول رہا رزق حلال نہیں، رزق حلال حاصل کرو۔ اگر تم نے رزق حلال کھایا تو تم علی کے شیعہ 100% بن سکتے۔ پہلی شرط جو ہے، کنڈیشن امام علی کے شیعہ ہونے کی، وہ رزق حلال ہے۔ آپ بولیں گے رزق حلال کیسے؟ ہم تو دن بھر محنت کرتے، جاب کرتے، ہمارا تو رزق حلال ہی ہے۔ لیکن دن بھر محنت کر کے مہینے میں سیلری آ رہی، اسی میں آپ زندگی گزار رہے، اس میں اگر اس سیلری کو، اس رزق حلال کو اگر ہم نے حرام کر لیا اپنے ہاتھوں سے،
تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. کیسے ہوگا وہ اب آپ سننا. پہلی چیز رزق حلال کی بات کرتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا میں آپ کو, یوتھ کو, کہ اگر رزق حلال ہوگا نا, اگر تم زمین پہ ہوگے تو اللہ آسمان پہ پہنچائے گا. آپ اس کو ایکسپٹ کرو نہیں کرو, ابھی آپ مانیں گے کہ کیا فائدہ ہے رزق حلال کا. زمین پہ فاقے سے زندگی گزار رہا تھا وہ آدمی, لیکن اس کو جستجو, اس کی فکر ایک تھی. غور سے سنیں پلیز. فکر یہ تھی کہ مجھے رزق حلال کمانا, رزق حلال کمانا. دیکھیے زمانے کے امام کے لشکر کا جو سپاہی بنے گا, جو امام کے لشکر کو جوائن کرے گا, ہم سب کا ایک ایم ہے نا کہ امام کے لشکر کو جوائن کرنا. امام کے لشکر کو وہی آدمی جوائن کرے گا کہ جو رزق حلال کھاتا ہے. آپ نمازیں پڑھتے رہو, آپ روزے رکھتے رہو, آپ عبادتیں کرتے رہو اور رزق حرام کھاؤ, کیا وہ امام کے لشکر میں جائے گا؟ میں 15 دن ہوں اور آپ کے پاس انشاءاللہ. اس دن میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, پلیز غور سے سنو, کہ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو تم کبھی بھی امام کے لشکر کو جوائن نہیں. آپ بولتے رہو الجل 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 الجل, آپ پڑھتے رہو نمازیں, رزق حرام پیٹ میں. یہ میرے جملے نہیں, پلیز غور سے سنو, یہ میرے جملے نہیں, یہ اس امام کے جملے کہ جس امام کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے. ہم کس امام سے پہچانے جاتے؟ امام حسین سے نا. ہم کو حسینی بولے تو یہ ہمارے لیے فخر ہے. ہماری دعا بھی یہ ہے کہ روز محشر اللہ بھی بولے یہ حسینی ہے. اگر اللہ مجھے بول دے کہ یہ حسینی ہے تو میری بخشش ہے. مولا حسین کے جملے, پلیز غور سے سنو, مولا حسین کے جملے کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. کربلا کا جو بھی شیعہ دنیا میں آیا اس ماں کی دعا سے آیا. بی بی زہرا کی دعا تھی. جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قوم پیدا کرے گا تو بی بی زہرا نے ہم کو دعا دی تھی. تو کربلا کے بعد ہر شیعہ بی بی زہرا کی دعا سے دنیا میں زندہ ہے. ٹھیک ہے, اس حسین کا جملہ, مشہور جملہ, عاشورے کے دن 10 محرم 61 ہجری صبح, غور سے سننا پلیز, 61 ہجری 10 محرم صبح کا وقت نماز کے بعد مولا حسین نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ, کیمل. زلجنا نہیں منگوایا, کیمل منگوایا. اس لیے کہ اونٹ, کیمل جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے, پیس کی نشانی ہے, گھوڑا جنگ کی نشانی ہے. مولا حسین نے کیمل کو بلوایا, اونٹ منگوایا. اونٹ منگوا کے میری طرف دیکھے, اونٹ منگوا کے رسول اللہ کا امامہ سر پہ رکھا, رسول اللہ کی ابا دوش پہ ڈالی, اللہ کے رسول کے جوتے اپنے پیروں میں پہنے, سر سے پیر تک رسول کے ڈریس کو پہنا, ہاتھ میں اللہ کے رسول کی اصالی لکڑی, اونٹ پہ بیٹھ گئے. مولا حسین تھے رسول, اس دور کے محمدی تھے, تو ڈریس بھی پہن لیا, پہن کے اونٹ پہ بیٹھے, میدان میں آئے. پلیز غور سے سنو, میدان میں آئے. عمر سعد کو بلایا, عمر سعد ظالم آیا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کربلا کی, عاشورے کا دن صبح کا وقت. عمر سعد کو قریب بلایا, بلا کے کہا عمر سعد یہ جو آوازیں آ رہے ہیں نا اس کو بند کروا دیں. کربلا کے میدان میں 1 لاکھ کا لشکر تھا, 1 لاکھ. 80,000 کی بھی روایت ہے, 60,000 کی بھی ہے, 1,20,000 کی بھی ہے. میں 1 لاکھ لے رہا ہوں. 1 لاکھ, سنتے جائیں پلیز, 1 لاکھ فوج تھی, آرمی. ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار تھی, ان کے یہاں پہ نیزہ لگا ہوا تھا ایسا, اور تیر لگے ہوئے تھے. پورا سپاہی تیار ہو کے کھڑا ہوا تھا فوج پہ. اور 1 لاکھ اگر سپاہی تھے تو 1 لاکھ گھوڑے بھی تھے, جانور بھی اتنے ہی. اس کے بعد سپورٹ سٹاف جو کھانا بنا کے دے رہا تھا ان لوگوں کے لیے, جو پانی کا انتظام کر رہا تھا, جو اگر تلوار تیر ٹوٹ جاتی تو اس کو ریپیئر کرتا تھا. تو جب فوج چلتی تھی تو سپورٹ سٹاف, آج کے دور میں بھی جب آرمی میں جنگ ہوتی تو سپورٹ سٹاف بھی ساتھ رہتا, اس زمانے میں بھی سپورٹ سٹاف ساتھ تھا. چلو میں بولتا 30-40 ہزار سپورٹ سٹاف تھا, 1 لاکھ کی فوج, پوری فوج ایسا کربلا کے میدان میں کھڑی ہوئی. کربلا کے میدان میں اتنی آوازیں تھی, اتنی آوازیں, لوگوں کے سانس لینے کی آواز, جانور جب سانس لیتا تھا اس کی آواز, ہتھیار ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, تلوار تیر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے اس کی آواز. کربلا کے میدان میں اتنا شور تھا, اتنی پکار تھی کہ اتنے قریب بھی اگر آپ رہے تو آواز نہیں آتی تھی, چیخ کے بات کرنا پڑتا تھا, اتنا شور تھا.
پوری فوج کھڑی ہوئی ہے, چیخ پکار ہو رہی. حسین نے عمر سعد کو بلایا, بلا کے کہا عمر سعد یہ آوازوں کو بند کروا دے. He was surprised, he was shocked. اس نے کہا اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کرواؤں گا, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے کراؤں گا. جملہ کیا ہے, کیا اگر بولتا اگر میں انسانوں کی آواز کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی اور ہتھیاروں کی آواز کیسے بند کرواؤں گا. تو حسین نے کہا میں کروا دوں. حسین نے کہا میں بند کروا دوں. تو اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. دوستو میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. فاطمہ کے لال نے روز عاشور کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے. حسینیات، یزیدیات، دشمنان اہل بیت پر خود امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. دنیا کو بتایا کہ میرا پاور کیا ہے, امام کا پاور کیا ہوتا بتایا. اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. فاطمہ کے لال نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, صرف زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی, ایسا گلانس کیا, ایسا گلانس کیا, بس نگاہ کا ڈالنا تھا. سکتہ چھا گیا, پن ڈراپ سائلنس. جو جہاں ٹھہرا تھا وہاں ٹھہر گیا. جانور اپنی جگہ پہ, ہتھیار اپنی جگہ پہ, انسان اپنی جگہ پہ. حسین نے کہا کہ میری حکومت, یزید نے جو حکومت کی ہے نا وہ شہروں پہ کی ہے, سٹیز پہ کی ہے, میری حکومت انسانوں کے دلوں پر ہے. دلوں پہ حکومت ہے. یہ ہے طاقت امام کی. امام نے ایسا کیا بس سکتہ چھا گیا. جب سکتہ چھا گیا تو اب عمر سعد نے امام نے پورے لشکر کو ایڈریس کیا, پوری 1 لاکھ کی فوج کو. اونٹ پہ کیوں بیٹھے تھے؟ اونٹ اس لیے منگایا تھا کہ اونچا جانور ہے, گھوڑا چھوٹا جانور ہوتا. امام اونچے جانور پہ بیٹھے کہ کل کو یہ نہیں بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کون ہے حسین. مولا پوری فوج کو ایڈریس, غور سے سنو, رزق حرام سے چلا ہے بات. پوری فوج کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا سنو تم جانتے ہو میں کون ہوں, who I am. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں حسین ابن علی ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا, میں وہی شریعت پیش کر رہا جو میرے نانا کی تھی. میں نے حرام کو حلال نہیں کیا, میں نے حلال کو حرام نہیں کیا. میرے پاس وہ شریعت ہے, مجھے دیکھو رسول کو پہچانو. حسین نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, اپنا تعارف کروایا, پورا تعارف کروا کے اونٹ کو موڑا, واپس خیمے میں آ گئے. کچھ نہیں کیا, صرف تعارف کروایا. جب خیمے میں واپس آئے تو اصحاب حسین نے پوچھا, پلیز غور سے سنو, اصحاب حسین نے پوچھا مولا آپ نے تعارف تو کروایا لیکن آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا, ان کا جواب بھی تو سنتے. تو امام نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا. پھر اصحاب نے پوچھا مولا تھوڑا ویٹ کرتے, ان کا جواب سنتے. امام خاموش بیٹھے. تیسری مرتبہ, آپ سنو جملہ, تیسری مرتبہ جب اصحاب نے کہا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کا ویٹ کیوں نہیں کیا, تو امام حسین کا جملہ عاشورے کے دن کا, امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا کہ کل کو یہ نہیں بولے کہ میں نہیں پہچانتا تھا, اس لیے کہ مجھے حسین کہتے مجھے معلوم ہے ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. کتنا خاموشی سے سنا آپ نے, پیٹوں میں حرام ہوگا. امام زمانہ ظہور کریں گے, امام بولیں گے آؤ تو کوئی نہیں جائے گا. یہ اس دور کا حسین ہے, یہ اس دور کا حسین ہے. میری ریکویسٹ ہے یہ ٹاپکس پہ کوئی نہیں بولتا, مجھے بولنا ہے, اس لیے کہ میں ریولیوشن چاہتا, انقلاب چاہتا مدغاسکر میں. یو ہیو ٹو چینج. آپ
آپ کیا سمجھ رہے؟ پیٹ میں حرام رہے گا، امام زمانے کا امام آئے گا تو میں مدغاسکر میں رہ جاؤں گا؟ بلیو می، تاریخ کے واقعات ہے، کتابوں میں واقعات ہے کہ شیعہ، اب آپ انصاف سے بولنا، امام کو پہلی آواز میں کتنے شیعہ چاہیے؟ کتنے چاہیے؟ سب کو معلوم ہے 313، آپ بول رہے آج دنیا میں کتنے شیعہ ہیں؟ 90 ملین پلس تو ایران میں، پورا افریقہ، پورا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پورا سب کانٹیننٹ، مثال دے رہا، مثال سے بتا 500 ملین ہے، 500 ملین شیعہ دنیا میں ہیں، امام کو کتنے چاہیے؟ افسوس نہیں ہے، 500 ملین کدھر، 313 کدھر؟ کوئی ریشیو بنتا ہے؟ 0.1% بھی نہیں ہے۔ افسوس نہیں ہے، رونے کا مقام نہیں ہے، فکر کرنے کا مقام نہیں ہے کہ میں تو شیعہ ہوں لیکن میں 313 میں نہیں ہوں، اتنے شیعہ ہے، فائدہ کیا یہ زندگی سے؟ صبح ہو رہی شام ہو رہی، صبح ہو رہی شام ہو رہی، 3 وقت کا کھانا کھا رہے، بیٹھ کے غیبت کر رہے، بیٹھ کے باتیں کر رہے، بیٹھ کے جو ہماری مرضی میں اسلام لے رہے۔ نو، what are we doing for Imam? How can we become Shia of Imam Ali? میں کیسے بن سکتا امام کا شیعہ؟ ہم کو وہ اسلام چاہیے جو ہم کو سوٹ کرتا۔ I am very open، مجھے وہ اسلام چاہیے مدغاسکر میں جو مجھے سوٹ کرتا، مجھے اسلام محمدی نہیں چاہیے۔ اینڈ وی آر ریلیکس، بہت آرام سے ہوں، میرا بزنس ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا بنگلہ ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میری جاب ہے، فائن۔ میں کیوں بادر کروں؟ میں تو نماز پڑھ رہا نا، میں تو روزے رکھ رہا نا، میں نے تو حج کیے نا، میں تو زکات دے رہا نا، کیا کرنا ہے مجھے؟ یہ فکر کے ساتھ گزارو گے تو کبھی علی کے شیعہ نہیں بنو گے۔ unless you do something، پہلی چیز، پھر بول رہا پہلی چیز فکر کرو۔ آج کی رات جب گھر جانا نا، اپنے بستر پہ نرم تکیے پہ سر رکھ کر سونا تو 5 منٹ سوچنا عابد بلرامی نے کیا کہا، کیا میرا رزق حلال ہے؟ یوتھ کا بول رہا، لڑکے لڑکیوں کا بول رہا کہ تم گھر جا کے اپنے پیرنٹس سے پوچھو، ماں باپ سے پوچھو، بڑی ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چھوٹی آواز میں کہ ڈیڈ رزق حلال ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر پیٹ میں ایک دانہ بھی پیٹ میں حرام رہے گا تو میرا الجل بولنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لبیک یا حسین بولنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لبیک یا علی بولنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لبیک یا مہدی بولنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سنو رزق حلال کیا ہے، رزق حلال کیا ہے سنو۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ 200-250 سال پرانا، ملا باخر داماد، نام بھی نہیں سنا ہوگا، ان کو میر باخر داماد بھی بولتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت بڑے مرجع تھے اپنے دور کے، 200 سال پرانی بات۔ میر باخر داماد، ان سے کئی ملاقاتیں زمانے کے امام کی ہوئی، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی۔ اپنی نماز شب میں ان کا نام لے، جیسا آغائے خمینی، میں انشاءاللہ جب علماء پہ بولوں گا تو بتاؤں گا، پوری لسٹ دوں گا آپ کو۔ میں چاہتا وہ لسٹ لکھو، مجھے خوشی ہے کہ یار لوگ نماز شب پڑھتے، میں خود مسجد میں اوپر جا کے دیکھ رہا ہر روز، جب تم نماز شب پڑھتے تو ان علماء کے نام لکھو، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ میر باخر داماد، ان کے والد کا واقعہ، ان کے فادر، آج پوری مجلس اسی پہ جائے گی ویسا لگ رہا مجھے۔ میر باخر داماد، ان کے فادر، بغداد میں یہ لوگ دینی مدرسے میں، یہ پلیز غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ بغداد میں مدرسے میں، اسکول میں پڑھتے تھے، دینی اسکول میں۔ ان کی ایک ہی فکر تھی کہ میں امام کے لشکر کا سپاہی بنوں گا، میں امام زمانہ کی نصرت کروں گا، میں الجھل بولتا ہوں، اسا بولتا ہوں، آئی وانٹ ٹو جوائن دا آرمی آف امام۔ مجھے امام کی آرمی کو، جو ہم کو یہ فکر نہیں ہے، ہم کو فکر ہے مال کیسا آئے، ڈالر کیسا آئے، یورو کیسا آئے، پاؤنڈ کیسا آئے، ہم کو یہ فکر نہیں کہ ہم کو امام کو بھی جوائن کرنا ہے۔
ہمارا پیٹ بھر جائے, ہمارے پاس $100 آ جائے, $1000 آ جائے, فائن, سب سے اچھا آدمی ہوں مدغاسکر. میں آپ کے لیے نہیں پڑھا, برا نہیں ماننا, میں ایک جنرل میسج دے رہا ہوں. تو ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو فکر ہے, میں یوتھ کو پڑھا, ان کو فکر کیا ہے؟ مجھے امام کو جوائن کرنا ہے, امام کی آرمی کو جوائن کرنا, امام کے لشکر کو جوائن کرنا, مطلب یہی فکر میں. اچھا, وہ اسکول میں جو مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ بہت غربت کا زمانہ تھا, غربت کا زمانہ تھا. کبھی لنچ ملتا تو ڈنر نہیں ملتا, کبھی ڈنر ملتا تو لنچ نہیں ملتا, پیسے نہیں تھے, پاورٹی کا زمانہ. آج کے مدرسے تو ماشاءاللہ 5 سٹار ہے, نہیں ہے, رہنا بھی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, ہونا بھی چاہیے. غور سے سنو, سب کو بول رہا ہوں. دوپہر میں کھانا کھایا تھا, 24 گھنٹے کے قریب ہو گئے تھے, فاقے میں تھے, رمضان نہیں تھا. ہاتھ میری طرف دیکھتے رہیں پلیز, ہاتھ میں بکس تھے, کتابیں. اب یہ نہیں پوچھنا مجلس کے بعد وہ بکس کیسے تھے 200 سال پہلے. بکس ہاتھ میں تھے. دجلہ ریور ہے بغداد میں, ریور دجلہ, اس کے سامنے سے سجا رہے تھے, ہاتھ میں کتابیں, بھوک سے بے حال, اسکول کو جا رہے. 21 یا 22 سال کا سن تھا, 21 ایئرس کے تھے, دجلہ کے سامنے سے سجا رہے. تو دیکھا پانی کے اندر ایک ایپل, ایپل سمجھتے ہیں, سیب جس کو بولتے ہیں, سیب جو ہے پانی میں ایسا رول کرتا ہوا آ رہا. بھوکے اتنے تھے, فوراً آگے بڑھ کے اٹھا لیا, اٹھا کے کھا لیا. جیسی کھایا پیٹ میں طاقت آئی, ہڈیوں میں طاقت آئی, آنکھیں کھلی, لیکن ایک دم احساس ہوا ارے یہ تو میں نے حرام کیا, اس لیے پتہ نہیں کس کا سیب ہے میں کھا لیا. میں تو امام کے لشکر کا سپاہی بننے والا ہوں, پیٹ میں حرام جائے گا تو کیا ہوگا, میں کیسے جاؤں گا؟ امام حسین کا وہ جملہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا. اب یہ رونے لگے ایک سیب کھا کے. غور سنو پلیز, میرا پورا میسج ہے اس میں. رونے لگے کہ یہ کیا کیا میں نے. اب انہوں نے کیا کیا, پھر ان کے خیال آیا کہ یہ ایپل آیا کیسا پانی میں. انہوں نے سوچا شاید یہاں پہ کوئی باغ ہے, گارڈن, فارم ہاؤس جس کو انگلش میں بولتے, وہاں سے گرا ہوگا, چلو باغ میں جا کے, فارم ہاؤس میں جا کے جس کا بھی ہے اس سے معافی مانگ لیں گے. وہ ویسی پانی کے ایسے چلتے چلتے گئے تو دیکھا کہ کارنر کے اوپر ایک بہت بڑا گھر ہے, گیٹ ہے, اور فروٹس کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں, اور سب اورنج بھی ہے, ایپل بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہیں سے گرا ہوگا. جا کے گیٹ کو ناک کیا, میری طرف دیکھتے رہے, ناک کیا. اندر سے ایک چوکیدار, آپ کا سیکیورٹی گارڈ باہر آیا. آپ لوگ تو بہت اچھا سمجھتے سیکیورٹی گارڈ کو, نہیں, مولا اس سیکیورٹیز کو ختم کرے, مولا کی ضمانت میں آپ آ جائیں انشاءاللہ. یہ دنیا کی سیکیورٹی کسی کو نہیں بچاتی, اللہ بچاتا ہے یا امام بچاتا ہے. اعمال کرو, جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ وارثہ پڑھ کے نکلو, تم کو کوئی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں. اگر زیارت وارثہ ہر آدمی پڑھے دروازے کے اوپر, مولا کو سلام کرے, غریب امام کو سلام کرے, امام کو سلام کر کے جائے, تمہاری جان کے ضامن مولا تھے. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھتے رہو, نکلتے جاؤ. پوری سیکیورٹی کے اوپر جو پیسے خرچ کر رہے وہی کسی غریب کو دے دو. یہ مت بولو دو بول کے, نہیں, یہ ہماری فکر, دیو مت بولو. تو جا کے ناک کیا, اندر سے سیکیورٹی گارڈ آیا. انہوں نے پوچھا وہ گارڈ سے, یہ جو تیرا باغ میں, جو گارڈن میں جو فروٹس کے جھاڑ ہے, کیا کبھی کوئی فروٹ پانی میں گرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, جب ہوا چلتی ہے سیب بھی گر جاتا, اورنج بھی گر جاتا. انہوں نے کہا شاید تیرے باغ سے ایک ایپل پانی میں گر گیا. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور بہت بھوکا تھا, تو میں نے بغیر پوچھے وہ ایپل کھا لیا. تو مجھے معاف کر دے, میں پیٹ میں حرام رکھنا نہیں چاہتا, تو مجھے معاف کر دے. اس نے ایسا دیکھا, دیکھ کے بولا یار مدغاسکر کا بندہ اتنا آنےسٹ ہو گیا. میں کچھ بول گیا, آپ برا نہیں ماننا, میں مدغاسکر والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں تو گلوبل میسج دے رہا. کوئی اتنا آنےسٹ ہو گیا, ایک ایپل کے لیے سوری بول رہا. اس نے کہا سنو, اس گارڈن کا مالک میں نہیں ہوں, سیٹ میں نہیں ہوں, اونر میں نہیں ہوں. اس کا اونر جو ہے پرائم منسٹر ہے, یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے نا وہ ہے, جاؤ اس سے معافی مانگو. مجھ سے کیا معافی مانگا؟ آج کا شیعہ ہوتا بولتا ہاں جاؤ جاؤ میں نے معاف کیا, اس لیے کہ ہر گھر میں ایک مجتہد ہے. ارے یار تانا میں نہیں ہے مجتہد, میں بول رہا, ورنہ تو ہر گھر میں ایک مجتہد. فتوے تو ایسا زبان پہ رہتے, انٹرنیٹ سے تھوڑا سا اسلام لے کے پورے مجتہد بن گئے. بابا کبھی کوئی فتویٰ مت دو, ہو سکتا تمہارا وہ فتویٰ اس کو نقصان پہنچا دے اور تم عذاب میں پڑ جاؤ. بہرحال اس پہ تو بولوں گا انشاءاللہ. آپ بولیں گے کتنا بولو گے, ٹائم نہیں ہے اب.
لیکن بول کے جاؤں گا، جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آپ کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ گئے، اس نے کہا جاؤ پرائم منسٹر سے معافی مانگو. یہ اسکول چھوڑ دیا. فکر کیا ہے کہ پیٹ میں حرام نہیں رہنا. ایک سیب ہے خالی، ایک ایپل. سیدھا وہ پرائم منسٹر کے آفس پہ گئے، ایک چٹ لکھی، سیکرٹری کو دیا، کہا کہ جا کے اس کو بولو میں اسٹوڈنٹ ہوں یہ اسکول کا، میں ملنا چاہ رہا ہوں 5 منٹ کے لیے. اس نے چٹ دیکھی کہ اسٹوڈنٹ آیا، کہا اندر آ جاؤ. یہ اندر گئے، بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے اس نے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا سنو، یہ ان کے مہدی بہرول، ان کے ملا باخر داماد کے والد نے کہا کہ بھائی سنیے، وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر صاحب سنیے کہ میں بہت بھوکا ہوں، تھا بھوکا. میں یہ اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کل سے کھانا نہیں کھایا تھا، میرا پیٹ خالی تھا، میں کمزور ویک ہو گیا تھا. میں نے پانی میں ایپل دیکھا تو میں نے کھا لیا، اور مجھے پتا چلا یہ ایپل آپ کے گارڈن سے آیا ہے، تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ سے بغیر پرمیشن کے ایک ایپل کھا لیا، میں اپنے پیٹ میں حرام رکھنا نہیں چاہتا. بولا تو پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا واٹ اے آنےسٹ بوائے، کتنے آنےسٹ ہے تم، کتنے ایماندار اسٹوڈنٹ ہے. کہا ویری گڈ بیٹا، لیکن آئی ایم سوری، میں یہ فارم ہاؤس کا میں 100% کا مالک نہیں ہوں، 50% کا ہوں، خالی 50% کا ہوں. آدھا سیب تو میں نے معاف کیا، آدھے ایپل کو میں نے معاف کیا، اور 50% کا جو پارٹنر ہے وہ یہاں کا بنی عباس کا جو گورنر رولر ہے وہ ہے، یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ہے. میں 50% کا مالک ہوں، تو میں نے اپنا حصہ تو معاف کیا. اب تو غور سے سنو یار، آدھے سیب کے لیے تیرے کو وہاں جانا پڑے گا. اب آپ انصاف سے بولنا، صحیح بولنا. وہ جب آفس سے اٹھے، اگر آج کا شیعہ ہوتا بولتا خلی ولی، آدھے سیب کے لیے کون جائے، میں نے تو کھیت کے کھیت کھا لیے. نہیں، میں نے تو صبح شام کھاتے رہتا ہوں، یہ آدھا سیب کے لیے کون جائے. فکر آج کے شیعہ کی دیکھو، اس دور کے شیعہ کو دیکھو. رزق حلال کیا ہے، کوئی کرتا، کوئی سوچتا کہ ہاف ایپل. ان کو فکر کیا ہے کہ یہ آدھے ایپل سے جو خون بن رہا، بلڈ، جو میرے بونز کے اندر ہڈیوں میں طاقت آ رہی، یہ جو میرا گوشت بن رہا، فلیش، یہ رزق حرام کا نہیں چاہیے. اگر رزق حرام کا ہوگا تو میں امام کو جوائن نہیں کروں گا. حسین کا جملہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. اب یہ آدھے سیب کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی بڑا میسج ہے. آدھے سیب کے لیے یہ گئے اونر کے آفس، گورنر کے آفس پہ جا کر چٹ بھیجی اندر. میں اس کو شارٹ کر رہا. چٹ بھیجی اور کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میٹ یو. رولر نے بلا لیا. رولر نے بولا پلیز میری طرف دیکھیں. رولر نے بلایا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایسا میں نے ایپل کھایا، آدھا ایپل جو آپ کے پارٹنر ہے 50% کے پرائم منسٹر، انہوں نے معاف کیا. میں آپ کے پاس صرف ایک بات بولنے آیا ہوں کہ آئی ایم سوری، ہاف ایپل کا اونر آپ ہیں، مالک آپ ہیں، تو آپ مجھے معاف کر دو. میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں حرام. دوستو آپ کی بات سمجھ میں نہیں، آپ بول رہے ہیں کہ کیا پاگل تھا. آج کے دور میں جب میں پڑھ رہا نا تو لوگ بولیں گے یار کریزی تھا، آدھے ایپل کے لیے کیا. اب سنو دوستو، جب اس نے کہا کہ I'm sorry، آپ مجھے معاف کر دو، رولر ہے بنی عباس کا گورنر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا اتنا ایماندار آدمی ہے یہ، اتنا آنےسٹ ہے. میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں کہا تھا 12 یا 13 رمضان کی کہ آنےسٹی تمہارا ایمان ہے، ایمانداری تمہارا ایمان ہے. علی کے شیعہ کی پہچان اس کی آنےسٹی ہے، ایمانداری ہے. اگر آنےسٹ نہیں ہے تو وہ شیعہ نے علی نہیں ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا تم اتنے آنےسٹ ہو، اتنے ایماندار ہو، تم آدھے ایپل کے لیے میرے پاس آئے. تو انہوں نے سر کو چکا کے کہا یس. تو اس اونر نے کہا ایک کنڈیشن پہ میں معاف کروں گا، ایک شرط کے اوپر. پوچھا کیا؟ تو کہ کیا میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ آج کا شیعہ ہوتا بولتا تھینک یو ویری مچ. نہیں،
میں تو غریب پرائم منسٹر کے بیٹے اونر کے بیٹے سے میری شادی ہوگی. تھینک یو. اس نے کہا کیا میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ اب یہ جواب کیا دے؟ سر کا جھکائے ہوئے. اس نے کہا لیکن میری لڑکی جو ہے بلائنڈ ہے، اندھی ہے. میری لڑکی کی زبان نہیں ہے، بولتی نہیں ہے. میری لڑکی سنتی نہیں، کان سے بہری ہے. میری لڑکی کے ہاتھ جو ہے برابر نہیں ہے. 4 بیماریاں اس کو. کرو گے شادی؟ اگر تم کرو گے تو میں معاف کروں گا. ایمان سے بولو دوستو، ایمان سے بولو. آج کا کوئی لڑکا کرے گا؟ میں پوچھ رہا، اتنا یوتھ بیٹھا ہوا میرے سامنے، کرو گے؟ نو. ہر لڑکے کا ایک ہی جواب، نو. وائی شوڈ آئی میری؟ ایک ایپل کیا، میں تو پورا کھیت کھا لوں ایپلوں کا حرام کا، پھر بھی ڈکار بھی نہ لوں. نہیں، میں تو کھاتے رہتا ہوں صبح سے شام. جب تک کوئی کسی کا مال نہیں کھائے سکون کا ملتا. تو معاف کرو گے شادی؟ 4 عیب ہے میری لڑکی میں. یہ ایسا بیٹھے ہوئے سر کو اٹھا کے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے. آپ کتنی خاموشی سے سنتے نہیں. یہ رشتہ مجھے منظور ہے. بس اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ان کی شادی ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ. پورا میں نے چھوڑ دیا. لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی. پلیز میری طرف دلہن کو لے کر یہ کمرے میں آئے. فرسٹ نائٹ، پہلی رات شادی کی، اپنی وائف کو لے کر، وہ رولر کی بیٹی کو لے کر کمرے میں آئے. لا کے دلہن کو بیڈ پہ بٹھایا. دلہن گھونگھٹ میں ہے. اس زمانے کی دلہن ماڈرن نہیں تھی، پارلر جا کے تیار نہیں ہوتی تھی. جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دیا. اس زمانے کی شادی مکس نہیں ہوتی تھی. ایک ہی سٹیج پہ لڑکا لڑکی نہیں ٹھہرتے تھے. اس زمانے میں حجاب تھا. علی کے چاہنے والے مکس گیدرنگز میں نہیں جاتے. علی کے چاہنے والے کی، علی کی کنیز، علی کا غلام ایک سٹیج پہ مکس کھڑے رہتا. اس زمانے میں یہ میوزک ویوزک نہیں چلتی تھی شادیوں میں. مجھے معلوم ہے یہاں پہ نہیں ہوتا، پھر بھی بول رہا. تو دلہن کو لا کے بیڈ پہ بٹھائے. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا بیڈ تھا اس زمانے میں کیسا بیڈ تھا، کتنا بڑا تھا، یہ سب نہیں پوچھنا. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. بیڈ پہ بٹھایا. ان کے روم میں اتنی کھڑکی تھی. کھڑکی سمجھتے ونڈو. یہ ونڈو کو کھولا، کھول کے آسمان کی طرف ایسا دیکھا. چاند کو ایج کیا ہے 22 سال کی، 21-22 سال کی. ایسا دیکھا. دیکھ کے بولا یار میری کیا زندگی ہے. میں نے شادی تو کر لی. یہ اندھی ہے، یہ گونگی ہے، یہ بہری ہے، اس کے ہاتھ بھی برابر. یہ نہ مجھے دیکھ سکتی، نہ مجھ سے کچھ بات کر سکتی، نہ میری بات. دوستوں کتنا بڑا امتحان ہے. نہ میری بات سن سکتی، نہ میرے سے ہاتھ ملا سکتی. ایج کیا ہے 22 سال. ینگ بوائے، خوبصورت حسین تھے. یہ ہینڈسم تھے. علی والا ہینڈسم ہی رہتا ہے. یاد رکھو جو رزق حلال کھاتا نا اس کے چہرے پہ نور رہتا. اللہم صلی اللہ محمد. جو رزق حلال کھاتا نا اس کے چہرے پہ نور رہتا. جو رزق حرام کھاتا، ملینر ہو، بلینر ہو، ٹریلینر ہو، چہرے سے پتا چل جاتا کہ چہرے کا نور ختم ہو جاتا. علی والوں کے چہرے پہ اپنا حسن رہتا اور ولایت علی کا حسن رہتا. میرے مولا کی ولایت کا حسن رہتا. پھر رزق حلال کا حسن رہتا. سمارٹ بن جاتا انسان. یہ آسمان کی طرف ایسا دیکھنے لگے، چاند کو. سوچنے لگے یار واٹ از مائی لائف. کیا میری زندگی ہے. میں ینگ ہوں. میں چاہتا، ہر لڑکا چاہتا بیوی اس کی اچھی ہو، اس سے شیئر کرے بات، لائف پارٹنر اچھا ہو. اب بیچارہ یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا. لیکن ان کا جملہ سنو. یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ تو فکر تھی کہ میری بیوی کیسی ہے، لیکن کہتے ہیں میرے دل کو اتنا سکون تھا
میرے دل کو ہارٹ کو اتنا سکون تھا کہ میرے جسم میں میرے پیٹ میں اب رزق حرام نہیں ہے. ارے یار آپ ایمان سے بولو, یہ سکون تھا. ٹھیک ہے بیوی اندھی ہے کوئی بات نہیں, زندگی گزر جائے گی, لیکن پیٹ میں حرام نہیں ہے. کل میں ایمان کے لشکر کو جوائن کر سکتا. دس از امپورٹنٹ میسج. یہ تو دنیا چلی جائے گی میری, لیکن اللہ کے سامنے میں پاک ہوں. یہ فکر رہنا, یہ سوچ رہنا. یہ کہتا بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا, پیچھے سے اس بیوی لڑکی کی آواز آئی جس کو یہ گونگی سمجھ رہا تھا. آواز کیا آئی؟ کھڑے ہوئے کیوں ہیں, بیٹھے نا. اردو میں نہیں بولا بابا, نہیں. Why are you standing? Come and sit. امیجن کرو. جیسے ہی اس نے کہا Why are you standing, کھڑے ہوئے کیوں ہیں, بیٹھیے نا, جیسا پلٹے, پلٹ کے بولے یار یہ تو بولی, اور سنا اور سر جھکا کے باہر نکل گئے. آج کا شیعہ ہوتا اب بولتا یار بولی تو بیٹھ جاؤ. نہیں, بولی تو بیٹھ جاؤ. لیکن یہ دروازہ انہوں نے دیکھا بیوی کو ایسا, آگے بڑھے, دروازے کو اوپن کیا, باہر نکل گئے. پوری رات باہر گزرتی. آنےسٹی, ایمانداری. دیکھو ایماندار اگر ہو گیا نا, آنےسٹ ہو گیا, ایک خطرہ, ایک پیسہ, ایک پینی, اس کی بھی ایمانداری کرو. علی والے وہ ہوتے. شیعہ کی پہچان, شیعہ رہنا, بولنا آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہے. پلٹ کے دیکھا, دروازہ کھولا, باہر چلے. آج کا والا ہوتا بولتا یار بولی تو چلو ٹھیک ہے, کیوں گئے باہر؟ ابھی میں بولتا آپ کو. پوری رات باہر گزار دی. صبح میں جو بادشاہ جو رولر تھا اس کو پتا چلا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا جمائی جو ہے وہ نہیں رہا. غصے میں آ گیا, بلا لیا جمائی کو اپنے. جمائی صحیح بول رہا نا, میں پکا گجراتی بول رہا. اب تو داماد کو, جمائی کو بلا لیا. بلا کے کہا کم آن, دربار میں بلا. دربار میں وہ آئے, پوچھا کہ تم کو میں نے سب چیزیں بتا دی تھی کہ وہ اندھی ہے, بولتی نہیں ہے, گونگی ہے, بہری ہے, لولی. تم نے رات کیوں نہیں گزاری؟ کہاں تھے رات میں؟ پہلی رات باہر گزاری. غصے میں بولنے لگا. جمائی ایسا سر جھکا کے بیٹھا. جب وہ بول چکا تو انہوں نے کہا پہلے سن تو کیا ریزن ہے. آپ نے کہا وہ بولتی نہیں, وہ تو بولی. میں یہ ایمانداری دیکھو, یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید لڑکی بدل گئی. ہائے ہائے ہائے, ایمان سے دیکھو کتنی ایمانداری, آنےسٹی کتنی. یہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ لڑکی کوئی دوسری آ گئی. جنوین نہیں, لڑکی بدل گئی. اسی لیے میں باہر نکل گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے, وہ تو بولی. اب اس بادشاہ نے کہا, اب اس پیسے والے رولر نے کہا, اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہیں, وہ اندھی ہے, وہ گونگی ہے, وہ بہری ہے, وہ لولی ہے. اس نے کہا آپ ہی نے تو کہا میں نے اس لڑکی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ لڑکی جب سے بڑی ہوئی اس نے کبھی کوئی آنکھ سے گناہ نہیں کیا. جب سے بڑی ہوئی اس نے کبھی حجاب نہیں چھوڑا. جب سے یہ بڑی ہوئی اس نے زبان سے غیبت نہیں کی. جب سے یہ بڑی ہوئی کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملائی. وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی. اللہ آپ دیکھو دوستو, اتنا اس نے عمل کیا اسلام پہ اس لڑکی نے, تو اللہ نے بھی اس کو اتنا اچھا شوہر دلایا جو اتنا ایماندار ہے. آپ دیکھو کہ جو ایک سیب نہیں کھا سکتا تھا وہ اتنا پیسے والا اللہ نے بنا دیا صرف رزق حلال کے لیے. رزق حلال, ایک سیب کھانے کا اس کے بعد پیسے نہیں تھے تو اللہ نے تم رزق حلال کی تلاش میں نکلو, اللہ تم کو کہاں لے جا کے بنا دیتا. اس لڑکے کو ملینر بنا دیا صرف رزق حلال کے لیے. ہم یہ فکر کر رہے ہیں ہم کتنے آرام کے ساتھ زندگی گزارتے. وی ڈونٹ ریئلائز. بلیو می, میں افسوس پوری دنیا میں جا کے بولتا ہوں یہ بات,
افسوس سے بولتا ہوں، رزق حلال رزق حرام کیسے ہوتا؟ اگر حق زہرا نہیں دو گے، خمس نہیں دو گے، تو تمہارا رزق حرام ہو جائے گا. خاموش ہو گئے نہیں؟ پیسے کی بات ہے نا. میں پوری مداگاسکر جو میری مجلس ساری دنیا میں سب سن رہی، مجھے معلوم ہے کہاں امریکہ میں، آپ کو معلوم ہے یہ مجلس چلی میں سنی جا رہی، ارجنٹینا میں، ساؤتھ امریکہ میں، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے مجلس. ٹورنٹو میں لوگ سن، وہاں سے بھی فونز آئے، امریکہ سے فونز آئے، ہر جگہ یہ مجلس، لندن سے سنی جا رہی. میں سب کو بول رہا ہوں، میں صرف مداگاسکر کے لیے نہیں بول رہا. اگر سنو غور سے، اگر خمس نہیں دو گے تو تمہارا پورا پیسہ حرام ہے. حلال کمایا، محنت سے کمایا، لاکھوں ڈالر کمایا اور حق زہرا نہیں دو گے تو حرام ہے. اچھا ایک بات سن لو، یہاں پہ کوئی غلط نہیں سمجھے، 15 دن ہوں یہاں پہ، میں ایک ایسا واحد مولوی ہوں، فخر کے ساتھ بولتا کہ پوری دنیا میں خمس پہ ڈٹ کے بولتا ہوں، اس لیے کہ میں خمس لیتا نہیں ہوں، دیتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ، میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، میرے مولا علی کا صدقہ ہے. ایک پینی، ایک ڈالر بھی، غور سے سنو پلیز، غور سے سنو، ایک ڈالر، ایک پینی، ایک روپیہ انڈیا کا میرے خریب لے کے میرے پاس نہیں آنا. میرے لیے وہ سانپ اور بچھو ہے. کیا ہے؟ سانپ اور بچھو ہے. خمس کا ایک روپیہ بھی اگر میں لیا تو میرے لیے وہ سانپ ہے اور بچھو ہے، میں لے نہیں سکتا. میں حرام ہے، حرام ہے میرے لیے. میں خمس الحمدللہ دیتا ہوں، میرے مولا کا صدقہ ہے، میں خمس لیتا نہیں. اسی لیے اتنا ڈٹ کے بولتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ کیئر. میں ڈرنے والا مولویوں میں سے نہیں ہوں. مولا نے بہت دیا، میرا ایک ہی خواہش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے یوتھ کو بول رہا ہوں، ایک خواہش ہے، ہر آدمی کو بولتا خمس دے دو. میں چاہتا جتنے لوگ مجھے سن رہے وہ سب امام کے لشکر کے سپاہی بننا. میں یہ چاہتا کہ تمہارے پیٹوں میں حرام نہیں رہنا. میرا مطلب یہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں حرام ہے. میں یہ بول رہا اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو وہ دے دے. میں یہ بول رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نہیں دیتے. جس کو دیتے دو، اب تک جان دیتے دو، مجھے مت بولو بھی مت. I don't want to know also. جہاں دیتے دو، انڈیا، پاکستان، افریقہ، لندن، جہاں دیتے خمس دو، عراق میں جہاں دیتے دو، لیکن دو. اگر کوئی نہیں دے رہا، ایک چیز ہے، خمس اگر تم نہیں دو گے تمہارا مائنس رسک مائنس ہوتا جائے گا، مائنس ہوتا جائے گا، مائنس ہوتا جائے گا. اور خمس دو گے تمہارا رسک پلس 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 ہوتا جائے گا. وہ شخص کبھی اس کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا جو خمس دیتا. سب بول رہے بے شک. اب بات کرو، آپ ہم 3 مہینے میں دے دیتے، ہم 6 مہینے میں دے دیتے، ہم دیتے. بعض بولتے ارے بچتا ہی نہیں مولانا، بچیں گا تو ضرور دیں گے. یہ کامن چیز ہے، گلوبل پرابلم. لندن میں سینٹر کا نام نہیں بولوں گا، میں نے سٹینمور کی مجلسوں میں بھی بولا ہوں، پوری جماعت کے سامنے 2500 آدمی تھا، سب کے سامنے، میں ڈرتا نہیں. لیسٹر میں بھی بولا، نیو یارک میں بھی بولا، بامبے رضوی کالج جیسے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں بولا. میں ڈرتا نہیں، اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ دیتا ہوں، لیتا ہوں خمس. اگر کوئی دے، کوئی آدمی مداگاسکر میں ایک غریب ہے، ایک ملینر ہے ماشاءاللہ، تم اگر خمس دو گے تم بھی ملینر بنو گے 5 سال کے اندر. 5 سال کے اندر. میں نہیں بول رہا، میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جو شخص خمس دے گا، مثال کے طور پہ یہ سال 2017 ہے نا، 2017 میں آپ نے 2017 میں مثال کے طور پہ 1,000 ڈالر دیا، مثال دے رہا، چلو 5,000 رکھتا، $5,000 یہ سال دیا آپ نے. امام بولتے ہیں کہ 1 سال جتنا تم دو گے نا،
نیکسٹ ایئر اس کا دگنا دو گے, ڈبل دو گے, تو تب پروفٹ کرو گے تو دو گے نا. نیکسٹ ایئر 10,000 دیا, تھرڈ ایئر میں 20,000, فورتھ ایئر میں 40,000, ففتھ ایئر میں 80,000. کہاں چلے گئے آپ؟ 10,000 سے شروع کرے 80,000 پہ چلے گئے. پروفٹ ہوا نا, پروفٹ میں دے رہے نا, سیونگ پہ دے رہے نا. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس پیسہ بچتا نہیں. آج جو تم پرابلمز میں ہو, میں جنرل بات کر رہا, جو پرابلمز میں, جو تکلیفوں میں, جو پیسہ تمہارا نکل جا رہا, تم نہیں چاہتے ہوئے نکل جا رہا پیسہ تمہارا, تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تم نے خمس برابر نہیں دیا. اگر تم خمس دو گے تو تمہارا $1 کا نقصان نہیں ہوگا کبھی. آپ اس کو مانو یا نہیں مانو, خمس پابندی سے دو گے, $1 کا لاس نہیں ہو سکتا. گارنٹی فرام امام, تمہارا پیسہ انشورڈ ہے امام کے پاس. اگر خمس دو گے تمہاری اولاد نیک نکلے گی, تمہاری بیوی اچھی نکلے گی, ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمز نہیں ہوں گے, گھر میں پرابلمز نہیں ہوں گے, تمہارا بیٹا آگے چل کے کوئی حرام نہیں کرے گا, بیٹی حرام نہیں کرے گی. آج جو پوری دنیا میں جو پرابلمز ہے اولاد کے لیے, دنیا میں کہیں جاؤ پہلے بولتے ماں باپ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ اولاد نیک نکلے, اولاد نیک نکلے. پہلا جملہ میں سب کو یہی بولتا, اولاد نیک نکالنے کے لیے سب سے پہلے ان کو کھلاؤ حلال. حلال کھلا تو بھی اولاد حرام نہیں کرتی. وہ ایکسپشنل کیس ہے, بہت کم کیسز ہے کہ جہاں حرام ہو جاتی, حرام کرتا, وہ ایکسپشنل ہے. جیسے نبی نوح کا بیٹا, نبی نوح نے اس کو حرام نہیں کھلایا, نبی نوح نے تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اس کی ماں کی تربیت, نبی نوح کی جو دوسری بیوی تھی کہ جو کافرہ تھی, وہ بیوی کی ماں, بیوی کی تربیت اور باہر کا ماحول نے نبی نوح کے بیٹے کو گمراہ کر دیا. یہ ریزن ہے. نبی نوح نے حرام نہیں کھلایا, سوچ بھی نہیں سکتے وہ نبی. تو یہ بول رہا, اب خمس دینا کیسے, یہ ٹاپک کل بھی چلے گی, کل تک چلے گی, آج ایک دن میں ختم ہونے والی نہیں. اس لیے کہ اگر بیسک چیز فاؤنڈیشن, جب یہ بلڈنگ بناتے تو اس کا فاؤنڈیشن سٹرانگ بناتے. اگر فاؤنڈیشن سٹرانگ ہو جائے نا تو پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں, کڈنیپنگ ختم ہو جائیں گی. ممبر سے بول رہا, تمہارا پیسہ حرام میں جائے گا ہی نہیں. یہ حرام ہے, حرام نہیں, یہ بند ہو جائے گا. تم علی والے سر اٹھا کے چل سکتے, اس لیے کہ تمہارے پاس, تم نے حق زہرا دیا. یو کین ٹیل یور امام کہ مولا میں نے آپ کی دادی کا حق ادا کیا, اب میرے پاس ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں, تو مولا میرے پیسوں کی حفاظت آپ کو کرنا ہے, میری جان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے, میری عزت کی حفاظت آپ کو کرنا ہے, میرے گھر کی حفاظت آپ کو کرنا ہے. معصوم کہتے کہ جو ہمارے حق کو ادا کرتا, جو ہمارے حق کو ادا کرتا, ہم اس کے حق کو ادا کرتے. ابھی واقعات آئیں گے بیچ میں, کل تک چلے گی یہی ٹاپک. اس لیے کہ اگر ہمارا فاؤنڈیشن بیسک سٹرانگ ہو جائے, اس کے اوپر 100 منزل کی بلڈنگ بنا لو, آپ 100 سٹوری بلڈنگ بنا لو. مجلس کے بعد کوئی پوچھنا ہے, میرے کمرے میں آؤ, میرے فلیٹ میں آگے بات کرو مجھ سے, I'm ready. میں یہیں 24 گھنٹے یہیں رہتا ہوں. میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں, میرے یوتھ کو, میرے بچوں کو, میری بیٹیوں کو, کہ تم آج اپنے بابا سے پوچھنا, ڈیڈی سے پوچھنا, 24 گھنٹے میں ایک کھانا تو کھاتے ہو اپنے باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ. جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو, ڈائننگ ٹیبل, غور سے سنو دوستو, جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو, باپ کے ساتھ سفرہ کھاتے ہو, کھانا کھاتے ہو, ایک کھانا تو کھاتے ہو, تو وہ ایک کھانے میں بچوں سے بول رہا, یوتھ کو بول رہا, تم انقلاب لانا, یہاں پہ انقلاب لانا. لڑکیوں کو, لڑکوں کو, کہ ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ویری پولائٹلی بات کرو باپ سے, ماں سے. بولو بابا, بہت چھوٹی آواز, بابا آپ خمس دیتے ہیں. یہ بولو بابا آئی ہوپ کہ ہم ایسا نہیں پوچھیں آپ دیتے ہیں, بلکہ یہ پوچھنا ادب سے, بابا آئی ہوپ وی گیو خمس. بابا مجھے امید ہے کہ آپ خمس دیتے ہیں, یہ بی بی زہرا کا حق ہے. اگر بیٹا بیٹی روز پوچھے
ایک دن آئے گا کہ باپ کو شرم آئے گی, باپ خمس دے گا, گھر کا ماحول پاک ہو جائے گا. میں چاہتا کہ مدغاسکر میں انقلاب رہنا, انقلاب. جب تک تم یہ چیزوں کو چیک نہیں, نماز روزہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ میری شیروانی, یہ میرا کپڑا رزق حرام کا ہے, اور میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. اور میں یہ بول رہا کہ کیا بولتے, ارے مولانا بچے گا تو ضرور دیں گے, بچتا ہی نہیں. میں نے کہا کبھی نہیں بچے گا آپ کے پاس, کبھی نہیں بچے گا, نہیں بچتا تو ضرور دیں گے. اب میرا آخری بات ہے, میرا ٹائم بھی ایسا نکلتا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. 50-55 منٹ کی مجلس ہوگی, لیکن میں 9 بجے ادھر جاؤں گا. آج میرا آخری 1 گھنٹہ ہے, پھر اب کل سے پھر 45 منٹ. کل کی یہ ٹاپک چلے گی کل تک. میں لندن میں ایک جگہ تھا, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, غیبت ہوگی. پورے لندن میں ماشاءاللہ پڑھتا ہوں, اور نیو یارک کی بات کرائی. تو لندن میں جب میں اسی خمس کے بارے میں بولا, اور مجھے افسوس, میں نے وہاں یہ بولا تمہارے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے یہاں پہ, تمہاری جماعت میں عالم ہے یہاں پہ, کیا کر رہے تم لوگ, کیوں نہیں پوچھتے؟ کوشچن آنسر سیشن تھا, کوشچن آنسر. یہاں تو ابھی تک نہیں ہوا میرے ساتھ کوشچن آنسر, سوال جواب کا سیشن تھا. بڑے بڑے لوگ, اور سب ماشاءاللہ لوڈڈ. کہنے لگے مولانا بچتا ہی نہیں, بچے گا تو ضرور دیں گے. میں نے کہا یہ صرف لندن کا پرابلم نہیں ہے, پوری دنیا کا گلوبل پرابلم ہے. ہر آدمی یہ بولتا بچتا ہی نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بولو, پلیز غور سے سنو, پلیز غور سے سنو, آخری بات ہے, ٹائم ہو گیا. میں نے یہ کہا یہ بولو, سال بھر میں تم 2000 پاؤنڈ ہر مہینے کماتے ہو, 2000 پاؤنڈ. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا سال بھر میں کتنے ہوئے؟ 24,000 پاؤنڈ, 24,000 پاؤنڈ. میں نے کہا یار 24,000 پاؤنڈ تم لوگ ہر مہینے کماتے ہو, 24,000 پاؤنڈ میں پورے سال میں تم 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے؟ پوچھ رہا میں نے کہا 5 پاؤنڈ سال بھر میں نہیں بچتے. اگر نہیں بچتے تو لندن میں کیوں چلے جائے, افریقہ کو, انڈیا کو؟ Why are you here? If you don't save 5 pounds in 1 year, then why are you here? کیوں ہے تم یہاں پہ؟ جاؤ اپنے وطن کو. اب سب خاموش بیٹھ گئے. میں نے کہا 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے سال بھر میں, 365 ڈیز, 365 دن میں اگر تم 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے تو فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا خمس 1 لاکھ پاؤنڈ کا نام نہیں, خمس 1 لاکھ ڈالر کا نام نہیں. میں نے کہا 5 پاؤنڈ بچتے, اس میں 1 پاؤنڈ نکالو, خالی 1 پاؤنڈ. 1 پاؤنڈ جو بچوں کو چاکلیٹ میں خرچ کرتے, کینڈیز میں خرچ کر دیتے, تو 1 پاؤنڈ نکالو. وہ 1 پاؤنڈ تم نے نہیں نکالا, سال بھر کی نمازوں کو قبول کروا لیا, 30 روزے قبول ہو گئے, جو تمہارا گوشت بنا, بچوں کا خون بنا, ہڈیوں میں طاقت آئی, وہ پاک پیسے سے آئی, رزق حرام سے نہیں آئی. 1 پاؤنڈ. میں یہاں پہ بھی یہی بول رہا, $1, $5 سال بھر میں تنا میں, مدغاسکر میں اگر if you don't save 5 pounds, then why are you here? 5 پاؤنڈ کی ویلیو کیا ہے تنا میں؟ 5 پاؤنڈ میں سے $5 میں سے $1 نکالو, $1. غریب بھی ہوگا, $10 اگر کوئی کماتا ہے اس کے اوپر بھی خمس آئے. مثال دے رہا, $100 اگر ہم ہر مہینے کماتے ہو, $1,200. $1,200 میں تم وہ دن جب آتا ہے, ڈیٹ آتا ہے, وہ کل سننا پوری بات, $1, $5 بچتے ہیں, تو $5 میں سے $1 نکال دو, بس وہ خمس ہے تمہارا. دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا, بیک کر رہا, پیٹوں میں حرام ہوگا, آواز آئے گی امام کی, تم جا کے امام کی مدد نہیں کر سکتے. فائدہ کیا میری زندگی کا, فائدہ کیا یہ رمضان کا, فائدہ کیا ان عبادتوں کا, کہ اگر میری عبادت اور میرے روزوں کو میرا مولا قبول نہ کرے, اگر اللہ مجھے قبول نہیں کرے تو فائدہ کیا میری عبادتوں کا. یہ گوشت نہج البلاغہ, بس آخری جملے, نہج البلاغہ سب کے گھروں میں ہے, نہج البلاغہ گجراتی میں ہے, فرینچ میں,
جا کر نہج البلاغہ میں امام علی کا خطبہ پڑھو. میرا مولا علی کہتا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہے کہ اپنے پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. یہ جو پیٹ ہے نا، جس پیٹ کے لیے ہم نے لاکھوں ڈالر یہاں کمائے، جب تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا خبر کے اندر، تو اتنے بڑے بڑے پیٹ پہ اگر رزق حلال ہوگا تو تمہارا جسم انٹیکٹ ہوگا، کوئی جانور تم کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی چونٹی تم کو ہاتھ نہیں لگائے گی، ورنہ ملینز کی تعداد میں زمین کے اندر کے کیڑے آ کے تمہارے پر حملہ کریں گے. تم چیخو گے، پکارو گے، نہ وہ پیسہ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا. تمہارا یہ پیسہ جو تم چھوڑ کے جا رہے کوئی اور انجوائے کرے گا، تمہاری اولاد انجوائے کرے گی، اور حساب تم کو دینا پڑے گا نیچے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آواز سے بولیں. بس مولا آباد رکھے. بات کو میں یہاں ختم کر دیا، کل یہیں سے شروع کروں. میں نے ویری کلیئر میسج دیا کہ میرے قریب لے کے نہیں آنا، جان دیتے جو. بس کل یہیں سے شروع کرنا. بہت کم دن رہ گئے. کل رزق حل، اس لیے کہ بیس ہمارا سٹرونگ ہو جائے نا، امام علی کے شیعہ کے لیے بیس سٹرونگ ہو جائے نا، پھر کوئی بڑا طوفان بھی آئے گا تو ہماری بلڈنگ ہلے گی نہیں، ہماری اولاد ادھر ادھر نہیں جائے گی، اگر بیس سٹرونگ ہو گیا تو. بس کل سننا یہیں سے کہ رزق حلال کیا ہے، کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے امام علی کی محبت میں رزق حلال. اس لیے کہ علی کی محبت اتنی آسان نہیں ہے. علی کی محبت میں زبان بھی کٹتی ہے، ہاتھ بھی کٹتے ہیں، پیر بھی کاٹا جاتا، سولی پہ بھی چڑھایا جاتا. یہ علی کی محبت ہے. جب علی کی محبت میں علی کی اولاد کو دشمنوں نے نہیں چھوڑا تو ہم کیا ہے دوستو؟ چن چن کے میرے مولا کی اولاد کو ان ظالموں نے مارا، لیکن کیا ہوا؟ ظالمہ سارے ختم ہو گئے. جو بھی علی سے وابستہ تھے آج وہ زندہ ہے. آج میسم بھی زندہ ہے، سلمان بھی زندہ ہے، ابو ذر بھی زندہ ہے، مقداد بھی زندہ ہے، اور ان کو قتل کرنے والے سب ختم ہو گئے. بس ان کی محبت دلوں میں رکھو. اور جو ظلم کی معراج ہوئی وہ کربلا میں ہوئی. اس سے بڑا ظلم کربلا کے بعد پھر کوئی ظلم اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. ایسا ظلم کہ ایک دوپہر میں پورا رسول کا گھر اجڑ گیا. ایسا رسول کا گھر اجڑا کہ پھر اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں حسین کے بچوں کو ذبح کر دیا. ایسا ذبح کیا، صرف ذبح نہیں کیا دوستو، بلکہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے. فاطمہ کے لال کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. شہادت حسین کے بعد ظالموں نے سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی، سیدانیوں کی پیٹھ پہ تازیانے مارے، چوتھے امام کا بستر کو جلا دیا. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. بچوں کو تماچے مارے گئے. سکینہ جلی ہوئی خنات میں کھڑی ہوئی ہے. ایک ظالم گھوڑے پہ آتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر کانوں سے گوشواروں کو ایسے چھینتا ہے کہ کان سے خون جاری ہو گیا. بچی نے اپنے دونوں ہاتھ کان پہ رکھ کے کہا، بابا میرے کان زخمی ہو گئے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. عزیزوں کھینچ کے بی بی تڑپ کے 4 سال کی بچی تڑپ کے رونے لگی، بابا میرے کان زخمی ہو گئے. عزیزوں اس کے بعد ایسے تماچا ظالم شمن نے مارا. آپ کو معلوم ہے جب سکینہ جا رہی تھی، یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، تو جس نیزے کے اوپر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا. شمٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ چل کے اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. عزیزو امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، اس نیزے کے قریب آئے کہ جہاں میرے مولا حسین کا سر مبارک تھا.
روتے ہوئے کہا بابا آپ کے بیٹے میں اب اتنی طاقت نہیں ہے بیٹا بابا کہ میں اور تازیانے کھاؤں، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو عزیزو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اشارہ کیا کہ بیٹا قافلے میں سکینہ نہیں ہے، سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، ارے میں کیسے آگے جاؤں، میری بیٹی گر گئی زمین پہ۔ عزیزو بی بی زینب اور چوتھے امام ڈھونڈتے ہوئے چلے تو ایک گوشہ صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے، سکینہ کو گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، گالوں کو بوسہ دے رہی۔ بی بی زینب قریب گئی اور جا کے کہا بی بی تم کون ہو بی بی جو میری بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارے چھینے، بس یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا، زینب نے دیکھا ماں فاطمہ ہے، ارے اپنے ہاتھوں کو گلے میں ڈال دیا ماں کے، کہا ماں گھر اجڑ گیا، اماں میرا بھائیا مار ڈالا گیا۔ فاطمہ نے کہا بیٹا سکینہ زمین پہ گر جائے اور میں فاطمہ اٹھاؤں نہیں۔ عزیزہ اس کے بعد شمن نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ جب اونٹ چلتا تھا بچی چیختی تھی بابا میری مدد کو، بابا میرے جسم سے خون جاری ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ بی بی فاطمہ کے بچوں کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول کر، ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، ہمارے پاس سے رزق حرام کو ختم کر دے، ہمارے پیٹوں میں، ہماری اولاد میں، ہمارے نسلوں میں رزق حلال رہے۔ پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جو مولا کے چاہنے والے ہیں، بالخصوص بحرین میں جو شیعان حیدر کرار اور سعودیہ میں، قطر میں، جہاں جہاں ہیں اللہ، پاکستان میں میرے مولا کے چاہنے والے، وہ شیخ ہمارے عیسیٰ کو اور سارے بے گناہ قید میں جو ہیں بی بی زہرا کے بچوں کا واسطہ اللہ ان کو جلد سے جلد عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے، مدغاسکر سے یہ کڈنیپنگ کی بیماری کو ختم کر دے، شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، اور جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے ان کے مرحومین، اور جنہوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین، جماعت کے سارے مرحومین، مدغاسکر کے قبرستان کے سارے مرحومین، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، آج 17 رمضان کی رات ہے، اللہ ان کی قبروں پہ بی بی زہرا کے بچوں کے نام پہ رحمتوں کو نازل کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ایک سورہ فاتحہ، ایک سر پہلے صلوات پڑھیں ہماری مجلس، دعا، روزہ اور دعاؤں نماز کی قبولیت کے لیے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے اپنے مرحومین، آج جنہوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین، سارے مرحومین، جماعت کے سارے مرحومین، جس کے بھی پہلی رات ہے، اور میر باخر داماد کے والد کا جن کا میں نے واقعہ پڑھا
ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، سارے علماء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي ابن مولا یا غریب الغرباء السلطان ابا الحسن علی بن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان الغامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. عجل اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.